بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو فیضان بٹ کا سلام. ناظرین, کل ڈائریکٹلی اگر ہم بات کریں, کل جو قومی اسمبلی کے اندر سپیچز کی گئی ہیں اپوزیشن کے جانب سے بھی, گورنمنٹ کے جانب سے بھی, اور کچھ بل جو ہیں وہ اس میں پاس کیے گئے ہیں, اس کے اوپر بھی ہم یہاں پر بات کریں گے. وہ چاہے نیب سے ریلیونٹ ہو, احتساب سے ریلیونٹ ہو, یا جس طرح کے واقعات چل رہے ہیں جنسی جو زیادتی کے, اس کے اوپر بھی وہاں پر بات چیت ہوئی. خان صاحب نے بھی وہاں پر سپیچ کی, وہ کیا انہوں نے کیا باتیں کی وہ بھی یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے. اور ناظرین, اس سے پہلے جتنے بھی, جس طرح موٹر وے کا واقعہ ہوا ہے, خاتون کے ساتھ ساتھ بچے تھے, یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے زینب قتل کیس کا بھی یہاں پر واقعہ چل رہا تھا, چونیا, قصور, بہت زیادہ جو کیسز ہیں وہ یہاں پر ہمارے سامنے آئے. اس کے اوپر ٹائم بھی ضائع کیا گیا, میڈیا پہ پروگرامز بھی کیے گئے. ایک میڈیا جو ایک صحافی ہے وہ یہی کر سکتے ہیں, وہ آواز اٹھا سکتے ہیں, لیکن قانون پر امپلیمنٹ کروانا وہ اداروں کا کام ہے. کیا قانون سازی کوئی کی گئی ہمارے تاکہ ان مجرموں کو پکڑا جا سکے, کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے. اور جو یہ موٹر وے والا کیس ہے, اس پہ بھی اگر ہم بات کریں تو وہ جو مرکزی ملزم ہے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ بارہا وہ انہی کیس, اسی طرح کے کیسز میں اندر رہا ہے, اس پر کیسز بنے لیکن وہ باہر آ گیا ضمانت پر. اور اس طرح کے باقی بھی کافی کیسز ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. یہ قانون مجرموں کے لیے یا یہاں پہ جو شریف لوگ ہیں یا جو شہری ہیں پاکستان کے, ان کے لیے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت ہے اور جو اپوزیشن ہے, جب سیلریز کی بات ہو تب تو وہ ایک پیج پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں, لیکن جب عوام کی بات ہو تو تب واک آؤٹ کر جاتے ہیں, لہراتے ہوئے واک آؤٹ کرتے ہیں. اور جہاں پر اپوزیشن کو چاہیے کہ صرف وہ بیان بازی سے کام نہ لیں, وہ میڈیا پر آ کے بیان بازی نہ کریں, بلکہ عملی طور پر قومی اسمبلی کے اندر وہ اپنا ایک قرارداد لے کر آئیں, اور اگر حکومت کچھ غلط کر رہی ہے تو ایز این اپوزیشن اس کے خلاف جائیں. لیکن کل جو ہم نے دیکھا اس میں یہی دیکھا گیا ہے کہ اپوزیشن ارکان بہت سست روی کا شکار تھے, اور کئی جو اپوزیشن ارکان ہیں 10 سے زائد جو ہے وہ آئے ہی نہیں تھے. تو کیا یہ صرف عوام کو ٹوپی گھمائی جا رہی ہے عوام کی کہ حکومت اور ورسز اپوزیشن, لیکن جہاں پر کوئی فائدہ ہوتا ہے, جس طرح وہ سینٹ کے الیکشن ہو جائیں یا قومی اسمبلی ہے, تو اس میں اپنا صرف دیکھا جاتا ہے, اپنا فائدہ دیکھا جاتا ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور اپوزیشن جو واک آؤٹ کر گئی, اس کے اوپر یہ بھی سوال بنتا ہے کہ اپوزیشن واک آؤٹ کر گئی, انہوں نے اپنا جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا, تو آیا کیا اپوزیشن کو استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ وہ صحیح اپوزیشن کر ہی نہیں رہے؟ ان سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. سب سے پہلے ون اینڈ اونلی ہمارے سینئر اینالسٹ احسان بٹالوی صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے مصطفیٰ احسان صاحب, وہ بھی سینئر اینالسٹ ہیں, سر آپ کا بھی بہت شکریہ. مصطفیٰ صاحب کو اسپیشل ہماری ریکویسٹ پہ یہاں پر ہے, انٹرنیشنلی بہت نظر رکھتے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر, اکانومی کا کیا سیٹ اپ چل رہا ہے, قانون کا کیا حساب چل رہا ہے, صرف باتیں کی جا رہی ہیں اور عملی اقدامات کہاں پہ کیے جا رہے ہیں, یہ سارا بھی ان سے بہت انفارمیٹیو گفتگو بھی یہاں پر ہم سنیں گے. احسان بٹالوی صاحب کے پاس آتے ہیں. سر, جو کل قومی اسمبلی میں بل پاس کیے گئے ہیں اس میں اپوزیشن واک آؤٹ وہاں پر کر گئی, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس پر راضی نہیں ہیں. تو سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ احتساب کے عمل پر اپوزیشن تو کہتی دکھائی دیتی ہے کہ اس میں ترامیم کرنی چاہیے قانون میں, لیکن جب کی جاتی ہے تو واک آؤٹ کر دیتے ہیں, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ فیضان, جہاں تک کل کے بل کا تعلق ہے اس کا براہ راست پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی سلامتی سے تعلق تھا, جی, جس کا نام ہے FATF. جی بالکل. اور انہوں نے تمام ایک عہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے کرپشن نہیں چھوڑنی, اور ہم نے کسی صورت بھی اس قسم کا بل پاس نہیں ہونے دینا جس پہ ان کی کرپشن پہ گرفت آ سکے. جی. اور اگر آپ کو فیضان صاحب یاد ہو تو یہ بارہا یہ بات کہی گئی عمران خان کی طرف سے, جی, کہ میں جمہوریت پہ تو سمجھوتا کر سکتا ہوں, جی, لیکن کرپشن اور لوٹ مار کے پہ سمجھوتا میں نہیں کروں گا. جی. اب ان کی آپ اگر ان کی صرف وہ 35 ترامیم جو انہوں نے 35 یا 34 دی تھی کہ یہ ترامیم کی جائیں, تو اس کا صرف اگر خلاصہ میں کہہ دوں تو اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ ہمیں لوٹ مار کی کھلی اجازت دے دی جائے. پاکستان سے قانون ساز ادارے اور پکڑ دھکڑ کرنے والے تمام ادارے جو کرپشن کی جواب دہی کرتے ہیں اور جو سزائیں دلوانے میں حصے دار ہوتے ہیں, انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے, تاکہ ہم جتنا جی کھول کے اس قوم کے کپڑے بھی بیچ سکیں, جوتیاں بیچ سکیں,
हमें उतनी लूट मार की इजाजत दे दी जाए। जी मुझे अफसोस होता है इमरान खान पे और उसकी हुकूमत पे भी, जी उनके उन बुजुर्ग पे जी जो आज भी सिर्फ इस तलाश में है कि कल को किस हुकूमत ने आना है, हम उस पर कैसे नौकरियां हासिल करनी है, जी और उस ब्यूरोक्रेसी पे जो 35 साल से जूतियां चाट रही है इन हुकूमतों की, जिन्होंने करप्शन करके पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर दी, वो भी सही नहीं बता रहे। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब को क्या प्रॉब्लम है कि अगर वो कौम के सामने इनकी करप्शन के तमाम किस्से, तमाम इनकी इंक्वायरीज खोल के सामने रखते हैं, एक एक पेज दिखा दें और उसे पब्लिक कर दें कि ये इन चोरों डाकुओं लुटेरों ने इस मुल्क को इस तरह लूटा। इसमें मुझे कोई समझ नहीं आती कि इस हुकूमत को मफलूज करने के लिए कौन कौन से इदारे काम कर रहे हैं, कौन कौन सी जो इसमें अपोजिशन के साथ मिलके हुकूमती कौन कौन से अरकान इस चीज को नाकाम बना रहे हैं कि किसी सूरत अपोजिशन की किसी करप्शन को इस तरह पब्लिक ना किया जाए। तो ये बिल भी ऐसा था कि जिसमें अगर ये बिल पास ना होता जी तो आप फैजान साहब ये देखिए कि पाकिस्तान पे बहुत सी पाबंदियां लग जाती, सैंक्शंस लग जाती, और पाकिस्तान इकनॉमिकली जी बिल्कुल चंद हफ्तों या चंद महीनों में डिक्लेयर हो जाता कि ये दिवालिया है। जी बिल्कुल ब्लैक लिस्ट में आया था। ये ब्लैक लिस्ट में आ जाता। अभी तक ग्रे लिस्ट में भी सिर्फ इन्हीं करतूतों की वजह से, इन्हीं लुटेरे चोरों डाकुओं की वजह से ग्रे लिस्ट में मौजूद है। जी तो उससे निकलने के लिए इस बिल की मौजूदगी जरूरी थी। अब मुझे ये बताएं, ये मांगते हैं जी चेंज किया जाए करप्शन लॉज को। आप फ्री ना वैसे जी असूलों के इन्हें ये कहना चाहिए था, जो मैं समझता हूँ कि इनके लिए सबसे ज्यादा सूट करता था, कि हमारे लिए करप्शन को लीगलाइज कर दें। जी हमें बता दें कि ठेकों में आपने 60% की बजाय 65% लेना है। हमें बता दिया जाए कि आपने जो बसें इंपोर्ट करनी है उसमें 50% आपका है। मतलब एक कमीशन इनकी फिक्स कर दी जाए, इनके औलाद के लिए जो एक सांप नहीं सपोलियां हैं और कौम उन्हें भी पाल रही है। और मुझे फैजान साहब अफसोस होता है इस कौम पे भी, जो जानते बूझते जो एक झूठी औरत है जिसने आके टीवी पे बयान दिया था कि मेरी लोग लंदन में प्रॉपर्टियां ढूंढते, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई नहीं। क्या कोई एक ऐसा मरते मैदान निकला है, कोई एक ऐसा मर्द निकला है, या इमरान खान के बकौल सबको उन्होंने उस सजा से नवाज दिया है जो सजा सजेस्ट की है कि जो बोल सके उस औरत के आगे कि झूठी औरत, तुम ये जिस टीवी पे आके झूठ बोला था, खुदा का वास्ता कौम को बेवकूफ ना बनाओ। सर ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अवाम का भी ये कहना है कि ये इल्जामात तो जरूर लगाए जाते हैं, लेकिन कोई इदारा साबित नहीं कर सका कि उन्होंने करप्शन किया। अगर साबित हुआ था तो सजा अदालत की तरफ से उन्हें मिलती। केस ही नहीं चला मेरे भाई, अभी तो केस अदालतों में नहीं गए, कुछ केस अदालतों में गए हैं, बाकी तो अभी रेफरेंसेस पे बात हो रही है। और इनकी महारत ये है, कोई एक डाकू का एक वकील आता है, वो कहता है जी मुझे 1.5 महीने की डेट दे दें। दूसरे डाकू का दूसरा वकील आता है, वो कहता है जी अभी हम तैयार नहीं है। डेट्स कौन ले रहा है आप अदालतों से पूछें जाके, अदालतों से उसकी सारी तफसील निकलवाएं कि 2-2 साल से डेट्स कौन ले रहा है। क्या हुकूमत दे रही है डेट्स? लेकिन सर जिस तरह पकड़ा मियां साहब को पनामा में गया था, लेकिन सजा उन्हें कामा में हो गई। इस चीज पर आज भी जो मोहल्ले चौकों में खड़े होकर बातें करते हैं। एक चोर है, उसे एक डाका मारा है, दूसरी तरफ उसे कत्ल किया है। तो अगर कत्ल में पहले सजा हुई तो कौन सी क़यामत आ गई? लेकिन सर जुर्म तो उसने दोनों किए हुए हैं। जी चले, उम्मीद हम करते हैं कि हमारे इदारे ये भी साबित कर सकें। लेकिन कल अगर नैब की बात करें तो नैब का भी उन्होंने फ्रैंकली स्पीकिंग उन इदारों में भी इनके जूतियां चाटने वाले चमचे बैठे हैं। वो नाकस तफ्तीशें करते हैं, नाकस अदालतों में गवाहियां पेश करते हैं और नाकस कागजात पेश करते हैं। तो सर आप उसको क्या कहेंगे? ईमानदार बंदे, नए बंदे कहां से? मैं 2 साल से इमरान खान साहब को चीख रहा हूं कि बंदे लेटरल एंट्री के जरिए नए भर्ती करें, इन चमचों से निजात हासिल करें, इन कच्छों से जो कौम के दुश्मन है इनसे निजात हासिल करें। क्यों नहीं करते? वो कहेंगे कि फिर एक नया एहतजाज का दौर शुरू हो जाएगा, जितने बंदों को हम फारिग करेंगे वो सड़कों पर आ जाएंगे, हुकूमत को फिर नहीं चलने। कितने बंदे हैं जो 18वें से 22वें गेट तक हैं? मुझे बता दें कितने? 2000 होंगे, 3000 होंगे जी। और 3000 की अगर कच्चे छट्टे खोल के रख दें कि ये वो चोरों के साथी हैं जिन्होंने इस तरह हमें बेबस लाचार कर दिया था, तो हमने इन्हें घर भेज दिया। इन्हें घर पे तनख्वाहें मिलेंगी, हम तनख्वाहें उसकी रिटायरमेंट तक देंगे, लेकिन इन्हें चोरियां छुपाने का मौका नहीं देंगे। इसमें क्या हर्ज बता दें? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब जिस तरह कल ये भी डिसाइड किया गया कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नैब का होगा वो तकरीबन 60 दिन शक की बुनियाद पर किसी के बंदे को उठा सकता है।
ہاں پہلے یہ تھا کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی کہ عدالت سے اجازت لینا لازمی ہے، لیکن اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ عدالت سے اجازت لیں یا نہ لیں. وہ قانون کی سیکشن 54 ہے، اس میں ایک ایسے بھی کسی کو شک کی بنیاد پہ اٹھا سکتا ہے. یہ کون سا نیا قانون ہے؟ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی انجینئرنگ. سر آپ بٹالی صاحب اتنا عرصہ ہو گیا نیب جتنا اپنی ورکنگ کر رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی انجینئرنگ کرتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کیس بھی ایسا نہیں. کیا پی ٹی آئی کے وزراء نہیں پکڑے گئے، جیلوں میں نہیں رہے، ان کے چیف منسٹروں کو جواب دہی نہیں دینی پڑی؟ مجھے وہ بتائیں. جب ایک لفظ سیاسی انتقام، ایک مینڈکی آتی ہے ووٹ کے آ کے کہتی ہے سیاسی انتقام ہو رہا ہے، اس سے صرف سیاسی انتقام کا لفظ کا مطلب پوچھتے ہیں. ایک ڈاکو سابق پرائم منسٹر آتا ہے، وہ سیاسی انتقام. ان سے پوچھے سیاسی انتقام ہے کیا؟ آپ کی سیاست ہے کون سی؟ سوائے لوٹنے کے، سوائے ڈاکے مارنے کے، کیا اس کا انتقام لے رہے ہیں؟ یہ آپ کو لوٹنے سے روک رہے ہیں. یہ واقعی اگر انتقام ہے تو ان سے بڑی بری طرح انتقام لینا چاہیے اس قوم کو برباد کرنے کی وجہ سے. اچھا سر، میں مصطفیٰ صاحب کی طرف آتا ہوں. سر اس کے بعد اگر ہم یہ قومی اسمبلی کے بعد اگر بات کریں، آپ انٹرنیشنلی اسپیشلی امریکہ میں آپ کی ماشاءاللہ بہت نظر ہے، گورنمنٹ کے ساتھ بھی آپ رہتے ہیں، ان کی اپڈیٹ بھی ساری آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں. سر یہ جو جنسی ریکارڈ یا جنسی زیادتی کے جو واقعات ہیں، سرچ کے مطابق ہر 73ویں سیکنڈ میں امریکہ میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے ہائی لائٹ نہیں ہوتے. پاکستان میں اگر کوئی واقعہ اس طرح کا ہو جائے تو آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا کا جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، وہ پاکستان کو ٹارگیٹ کرنے میں لگ جاتا ہے. تو اس طرح کے واقعات تو سر امریکہ میں بھی بہت زیادہ ہیں، اور جو یہاں پر نو ڈاؤٹ میں اس چیز کے حق میں نہیں، اس کو ختم ہونا چاہیے، لیکن صرف ایک کو پکڑ لینا، ایک پر الزام تراشی کرنا اور اس کو ڈیویلیو کرنا، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بٹ صاحب، میں ان لوگوں سے جو احتجاج کرتے ہیں قومی اسمبلی میں کہ پھانسی کی سزا نہیں ہونی چاہیے، کیا میں اور آپ مل کے یہ دعا کریں کہ کاش ان کی بچیوں کے ساتھ 4 سال کی بچیوں کے ساتھ یہ ہو؟ آپ بتائیں کہ دعا کریں ہم؟ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ. کوئی شرم انہیں آنی چاہیے، کوئی ان کی غیرت جاگنی چاہیے. یہ 4 سال کی بچی کو ریپ کر کے مارنا، 5 سال کی بچی کو، 10 سال کی بچی کو، 12 سال کی بچی کو، لعنت ہے ان حرام خوروں پہ. نہیں، یہ میں یہی سوال لے کر آپ کے پاس بھی آنا تھا. انہیں موت نہیں ہونی چاہیے. صرف مجھے 5 منٹ دیں. میں نے پیپلز پارٹی نے پھانسی سے انکار کیا، اس پر بھی میں آپ سے آگے پوچھوں گا. میں ذرا مصطفیٰ صاحب سے پوچھ لوں انٹرنیشنلی یہ کس طرح کا ہمارا ایک امیج جا رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ شکریہ. دیکھیں، پہلے تو میں آپ کے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ وہاں پہ اس طرح کے انسیڈنٹس کی آواز نہیں اٹھائی جاتی، اس طرح کے انسیڈنٹس کو کوریج نہیں ملتی. یہ بات قطعاً غلط ہے. اگر یہاں نہیں دکھایا جاتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ نہیں دکھایا جا رہا. تو فرسٹ آف آل ایک تو یہ بات ہو گئی. آپ کو لوکل انسیڈنٹ ایسا پکڑ لے وہاں پہ، اس کی اتنی کوریج دی جائے گی جس سے زیادہ جتنی یہاں دی جا رہی ہے اس سے زیادہ وہاں دی جاتی ہے.